آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی خاص اور بظاہر بہت مختصر سی صورت پر بات کریں گے، سورت قریش۔ جی صرف 4 آیات ہیں، لیکن اپنے اندر ایک پوری تاریخ، ایک پوری قوم کے عروج و زوال کی کہانی سمیٹے ہوئے ہے۔ بالکل، اور ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ بھی اسی تاریخی پس منظر کو بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ جی تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس گہرائی میں اتریں، یہ جانیں کہ آخر وہ کیا حالات تھے جن میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اور اس سے بھی اہم سوال کہ 1400 سال بعد یہ صورت آج ہم سے کیا کہتی ہے۔ تو آئیے کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کا زمانہ ہے۔ اس وقت مکہ کیسا تھا، کیا حالات تھے؟ حالات آپ سمجھیں کہ بہت ہی خراب تھے، شدید قحط تھا۔ مطلب مکہ ایک بنجر وادی ہے، نہ کوئی کھیتی باڑی، نہ کوئی وسائل، کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں، بس ریت اور چند گھر۔ لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ ذرائع تو یہ تک بتاتے ہیں کہ لوگ خوابوں میں روٹیاں دیکھتے تھے، اتنی شدت کی بھوک تھی۔ یعنی ایک طرف یہ مادی غربت تھی اور روحانی طور پر اس سے بھی برا حال تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کو بلایا جا چکا تھا، کعبہ جو اللہ کا گھر تھا وہ 360 بتوں کا مرکز بن چکا تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا بت۔ جی، ہر قبیلے کا اپنا بت۔ تو ایک طرف پیٹ کی آگ تھی، دوسری طرف شرک کا اندھیرا۔ ایسے میں تو ایک لیڈر کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ ہاشم نے کیا کیا؟ ہاشم نے محسوس کیا کہ اگر یہی حال رہا تو قریش کے قبیلہ ہی ختم ہو جائے گا، تو انہوں نے آپ کہہ لیں کہ ایک انقلابی منصوبہ بنایا۔ اچھا۔ انہیں احساس ہوا کہ ہماری اس غربت کے باوجود ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو کسی کے پاس نہیں۔ کعبہ۔ اللہ کا گھر، بالکل۔ اور انہوں نے قریش کے لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ ہم تجارت کریں گے، سردیوں میں یمن جائیں گے اور گرمیوں میں شام۔ یہ سن کر تو لوگ حیران رہ گئے ہوں گے۔ اس وقت تو راستے بالکل محفوظ نہیں تھے، ہر طرف ڈاکو، لٹیرے، مطلب ایک جائز خوف تھا۔ تو ہاشم نے انہیں کیسے قائل کیا؟ یہیں پر ان کی ذہانت اور دور اندیشی نظر آتی ہے۔ انہوں نے کہا، ڈرو مت، ہماری حفاظت ہمارے ہتھیار نہیں کریں گے، ہماری حفاظت کرے گا کعبہ۔ جی، کعبہ۔ ہم اہل حرم ہیں، اللہ کے گھر کے محافظ۔ لیکن یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا؟ مطلب دوسرے قبائل کیوں ان کی اتنی عزت کرتے؟ اس کے پیچھے ایک بہت گہری آپ کہہ لیں کہ سیاسی حکمت عملی تھی۔ دیکھیں، کعبہ میں صرف قریش کے بت تو نہیں تھے نا۔ نہیں، وہاں تو پورے عرب کے بڑے قبائل کے بت تھے۔ بالکل۔ تو ہر قبیلے کو سال میں ایک بار مکہ آنا پڑتا تھا اپنے بت کی پوجا کے لیے۔ اچھا۔ تو اگر کوئی قبیلہ قریش کے تجارتی قافلے کو لوٹتا تو انہیں فوراً یہ ڈر لگ جاتا کہ قریش بدلے میں کعبہ سے ان کا بت نہ نکال پھینکیں۔ اوہ اچھا، تو یہ ایک طرح کی ڈپلومیٹک امیونٹی تھی۔ بالکل، اس زمانے کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ آپ کہہ لیں۔ کوئی ان پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں مرتا تھا۔ یہ تو کمال کی حکمت عملی تھی، یعنی وہ صرف یہ کہہ کر بچ جاتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر والے ہیں۔ جی بالکل۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب راستے میں کوئی لٹیروں کا گروہ ملتا تو قافلے والے صرف اتنا کہتے، نحنو اہل حرم اللہ، یعنی ہم اللہ کے حرم والے ہیں۔ اور وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ جی، وہ شرمندگی اور ایک خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے۔ تو اس طرح اللہ نے اپنے گھر کی وجہ سے انہیں خوف سے امن دے دیا۔ اور اس کے نتائج کیا ہوئے؟ ان سفروں نے قریش کی زندگی کیسے بدلی؟ اس نے سب کچھ بدل دیا۔ جو لوگ بھوک سے مر رہے تھے وہ دیکھتے ہی دیکھتے عرب کے سب سے امیر لوگ بن گئے۔ مکہ ایک انٹرنیشنل بزنس ہب بن گیا۔ یہ تو صرف پیسے کی بات ہوئی۔ نہیں، صرف پیسے کی بات نہیں تھی۔ ان سفروں نے ان کی سوچ کو بھی وسیع کیا۔ انہوں نے دنیا دیکھی، مختلف تہذیبوں کو سمجھا، اور علم میں بھی دوسرے قبائل سے بہت آگے نکل گئے۔ اور ایک بہت دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اسی دوران انہوں نے لکھنے کا فن یعنی رسم الخط بھی سیکھا۔ جی، اور یہ وہی رسم الخط تھا جو بعد میں قرآن لکھنے کے لیے استعمال ہوا۔ یہ اللہ کی منصوبہ بندی دیکھیں۔ لیکن جب خوشحالی اور علم آتا ہے تو اکثر ایک اور چیز بھی ساتھ آ جاتی ہے، غرور۔ اور یہیں سے سورت قریش کے نزول کا پس منظر شروع ہوتا ہے۔ بالکل۔ جب نسلیں گزریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو یہی قریش جو اب دولت اور طاقت کے نشے میں تھے، آپ کے سب سے بڑے دشمن بن گئے۔ وہ اپنی کامیابی کو اپنی ذہانت کا نتیجہ سمجھتے تھے۔ جی، وہ بھول چکے تھے کہ یہ سب کہاں سے شروع ہوا تھا۔ وہ اللہ کے احسان کو بھول گئے تھے۔ اور جب ان کی یہ ناشکری اور غرور حد سے بڑھا،
تب اللہ نے انہیں ان کی تاریخ یاد دلانے کے لیے یہ سورت نازل کی۔ جی آئیے ذرا اس سورت کے الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ اس کا آغاز ہی بڑا چونکا دینے والا ہے، لِإِلَافِ قریش۔ یہاں جو پہلی بات غور کرنے کی ہے وہ ہے اللہ کا انداز۔ اللہ اس صورت میں قریش سے بات نہیں کر رہا بلکہ ان کی بات کر رہا ہے، تھرڈ پرسن میں۔ اچھا، جیسے ہم جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس سے براہ راست بات نہیں کرتے، بالکل، یہ ایک طرح کی ناراضگی اور دوری کا اظہار ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اور پھر یہ لفظ ایلاف، اس کا کیا مطلب ہے؟ الاف کا مطلب ہے کسی چیز سے اتنا مانوس ہو جانا، اس کا اتنا عادی ہو جانا کہ آپ کو اس کے نعمت ہونے کا احساس ہی نہ رہے۔ یعنی وہ چیز ٹیکن فار گرانٹیڈ ہو جائے۔ بالکل، قریش سردی اور گرمی کے ان محفوظ سفروں کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ وہ بھول ہی گئے کہ یہ حفاظت اور خوشحالی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ وہ اسے اپنا حق سمجھنے لگے تھے۔ جی، اور پھر اگلی آیت میں اللہ اس نعمت کی تفصیل بتاتا ہے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ ان کا عادی ہو جانا سردی اور گرمی کے سفر کا۔ یہاں ایک اور نقطہ ہے کہ اللہ نے سردی یعنی الشتاء کا ذکر پہلے کیا ہے۔ اچھا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی، کیونکہ سردیوں کے سفر زیادہ مشکل ہوتے تھے، دن چھوٹے، راتیں لمبی، موسم کی سختی۔ چوری کا خطرہ بھی زیادہ۔ بالکل، تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں صرف آسان نہیں بلکہ مشکل ترین حالات میں بھی تحفظ دیا۔ تو پہلی دو آیات میں اللہ قریش کی ناشکری پر ایک طرح سے تعجب کا اظہار کر رہا ہے کہ حیرت ہے ان لوگوں پر۔ تو اس کا حل کیا تھا؟ انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کا جواب اگلی آیت میں ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ بس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ جی، یہ ان کی ناشکری کا سیدھا سیدھا علاج ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس گھر کا نام استعمال کر کے دنیا کما رہے ہو، اسی گھر کے اصل مالک کی عبادت کرو۔ لیکن وہ تو یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ کون سا رب؟ کعبہ میں تو 360 بت تھے۔ اسی لیے اللہ نے آخری آیت میں اپنا تعارف خود کروایا، لیکن اپنے صفاتی ناموں سے نہیں بلکہ ان کی اپنی تاریخ سے۔ فرمایا، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ سبحان اللہ، وہ رب جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔ یعنی کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، یہ سیدھا سیدھا ہاشم کے زمانے کی بھوک اور ان غیر محفوظ راستوں کے خوف کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سن کر تو آج کے حالات ذہن میں گھومنے لگتے ہیں۔ یہ کہانی آج بھی اتنی ہی سچی لگتی ہے۔ یہ صورت ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی سطح پر قریش ہیں۔ اللہ ہمیں بھی بھوک یعنی ضرورت اور خوف یعنی عدم تحفظ سے نکالتا ہے۔ صحیح۔ کسی کو اچھی نوکری دے کر، کسی کو صحت دے کر، کسی کو ایک محفوظ ملک میں پیدا کر کے، اور پھر ہم بھی ان نعمتوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی ایلاف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل، آج کے دور میں ایک خاص ملک کا پاسپورٹ ہونا یا ایک اچھی ڈگری ہونا، یہ بھی تو ایک قسم کی امیونٹی ہے۔ صحیح کہا۔ اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تحفظ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم اپنی کامیابی کا سہرا اپنی قابلیت کو دیتے ہیں، بالکل قریش کی طرح۔ یہ صرف پیسے کا غرور نہیں، یہ سٹیٹس اور علم کا غرور بھی ہو سکتا ہے۔ یقیناً، جب پیسہ آتا ہے تو انسان سوچتا ہے اب گاڑی بڑی ہونی چاہیے، گھر اور بڑا ہو۔ یہ سب اسی غفلت کی نشانیاں ہیں جس پر اللہ تعجب کر رہا تھا۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اور دنیا کے کسی جنگ زدہ علاقے میں رہنے والے شخص کے درمیان صرف جغرافیہ کا فرق ہے۔ جی، ہمیں جو امن اور سکون ملا ہے وہ ہمارا حق نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ تو اس غفلت سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ وہی جو سورت میں بتایا گیا۔ جی، وہی راستہ ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اپنی زندگی کے مرکز کو پہچانو، اس رب کی عبادت کرو جس نے یہ سب کچھ دیا ہے۔ اور عبادت صرف نماز روزہ نہیں۔ نہیں، عبادت ہر نعمت کو اس کے اصل منبع سے جوڑنا اور اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ جس نے بھوک میں کھلایا اور خوف سے امن دیا، وہ واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورت قریش ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اپنی زندگی کی دو سب سے بڑی نعمتوں امن اور رزق کو کبھی اپنا حق نہ سمجھیں، اور ہر کامیابی کو اللہ کی رحمت سے جوڑیں تاکہ ہم شکر گزاری کی زندگی گزار سکیں، نہ کہ غفلت اور غرور کی۔ بالکل۔ اور یہاں ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کی ایک بات ہے، قریش نے اپنے تجارتی سفر سے دنیاوی علم اور دولت تو حاصل کی، لیکن اس تجربے نے انہیں روحانی طور پر عاجز بنانے کے بجائے مادی طور پر متکبر بنا دیا۔ اچھا نکتہ ہے۔
تو آج جب ہمارے پاس انٹرنیٹ اور سفر کے ذریعے پوری دنیا کی معلومات اور تجربات تک رسائی ہے، تو ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے: کیا یہ علم اور تجربہ ہماری عاجزی اور اللہ پر انحصار میں اضافہ کر رہا ہے، یا یہ صرف ہمارے اندر قریش کے غرور کی ایک جدید اور زیادہ پڑھی لکھی شکل کو پروان چڑھا رہا ہے؟